اچھا شیرمانو، یہ جو مشتل ہجوم جس کو کہتے ہیں، اس کو کہیں گے موب. یہ موب کی سائیکالوجی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بڑی سے بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتی. موب جب آ جاتا ہے تو پھر وہ موب وہی کرتا ہے جو موب کرتا ہے. اس ساری سچویشن میں اتنی مشکل سچویشن، ایک آپ ماشاءاللہ خاتون، اس ہجوم کو سنبھالا کیسے آپ نے؟ کیونکہ اس میں آپ کی تقریر جو ہے جو آپ نے ابتدائیہ میں کی تھی وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. جب ہم اس طرح کے کسی ریلیجیسلی یا پولیٹیکلی چارج کراؤڈ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہمارے ذہن میں ایز پروفیشنل پولیس آفیسر صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کیس کا، بے شک وہ غلط ہے یا صحیح جو بھی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے جانی. دوسرا یہ کہ کسی کے مال کے اوپر کو نقصان نہ پہنچے، کسی چیز کا توڑ پھوڑ نہ ہو. تیسرا یہ کہ وہ کراؤڈ جو اس کی طرف چارج کر رہا ہے یا ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اس کو ہم نے پلیکیٹ کرنا ہے، کام ڈاؤن کرنا ہے، اس سے ڈائلاگ کرنی ہے، اس سے بات کرنی ہے. تو صرف یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس ٹائم کسی بھی ایک پروفیشنل رسپانسبل پولیس آفیسر کے ذہن میں. اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ کیا مجھے خوف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. Fear is a natural phenomenon. It exists in all of us. We just need to tackle it in a way that it becomes a positive source of energy for us instead of a negative source of energy. اس میں جو مشتل وہاں پہ ہجوم تھا، ان لوگوں نے اس خاتون کو ظاہر ہے پبلکلی ہراس کیا، اور ہراسمنٹ کے خلاف پاکستان کے اندر قانون بھی موجود ہے. تو جب وہ خاتون اب انوسنٹ پروف ہو گئی تو کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی FIR درج ہوگی یا کوئی ایکشن ہوگا جن لوگوں نے اس خاتون کو پبلک سپیس میں ہراس کیا؟ اب ایک ایشو ہو گیا آن دا بیسس آف مس انڈرسٹینڈنگ، آن دا بیسس آف کنفیوژن، آن دا بیسس آف کہہ لیں کہ مس انٹرپریٹیشن، آن دا بیسس آف لیک آف کمیونیکیشن. ایشو ہو گیا. سوال یہ بنتا ہے، اور اس کی ایگزامپل بھی سیٹ ہوگی. اسٹیک ہولڈرز نے ہمارا ساتھ بھی دیا، ریلیجس کمیونٹی نے ہمارا ساتھ دیا، میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا، ایک پازیٹیو ایسپیکٹ دکھایا سوسائٹی کو کہ ہاں پھر ایشوز کو اس طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں. کسی کو جلاؤ گھیراؤ کر کے، کسی کو مار کے، کسی جانی نقصان کو انشور کر کے اور کروا کے ہم لوگ نہیں صرف ایسے ایشوز کو ٹیکل کر سکتے. ایک پازیٹیو طریقہ بھی ہے اس کو ٹیکل کرنے کا. تو پھر اس ایشو کو پرولونگ کیوں کیا جائے؟ ایسے سینسٹیو ایشو کو اس زمرے میں پرولونگ کرنے پہ پھر we come back to square one that it would have put the life and the safety of the concerned woman in jeopardy. If the concerned woman does not want to lodge an FIR and does not want to proceed in a manner that is inflicting upon any strata of society or is negative or is going to result in repercussions which might haunt her as well, then we should not force her to do so in order to just set an example. یہ سارا انسیڈنٹ، اس کی کنکلوژن، اس سے جو انسیو ہوا، اس کی پازیٹیوٹی، اس کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرز، میڈیا، ریلیجیس کمیونٹی کا کردار اٹ سیلف از سو ایگزیمپلری کہ اٹ از اے کیس اسٹڈی ان اٹ سیلف کہ کل کو آنے والے جب انسیڈنٹس ہوں گے تو لوگ کہیں گے رک جاؤ، اسلام کے اندر تحقیق کا دروازہ کھلا ہے. اس ٹائم تحقیق ہو گئی تھی، بات واضح طور پہ سامنے آ گئی تھی، ہم بھی تحقیق کر لیتے ہیں. تو دس انسیڈنٹ ان انٹائرٹی، اور خاص طور پہ ایسی رات میں شب برات والا دن یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی سینکٹیٹی کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے دس انسیڈنٹ اٹ سیلف is a case study that can be learnt from. So let's not prolong it when the victim or the woman does not want to prolong it. بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے بڑی ہی کمپریہنسولی اس بات کا انالیسس کیا اور بڑا پازیٹیو انالیسس کیا.